محترم ڈاکٹر تنولی صاحب، احادیث مبارکہ میں فضائل اہل بیت اور خصوصاً حضرت سیدہ کا جو ذکر جمیل ہے، آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سیدہ کائنات کی شان کے حوالے سے ہم گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں اور ساتھ میں سمیٹ رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب نے بہت ہی تفصیل سے قرآن مجید کی روشنی میں اس پہ گفتگو فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم احادیث پاک کو دیکھتے ہیں تو آل بیت اطہار کے حوالے سے اور سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمیں بہت سی رہنمائی اور بہت سی تعلیمات اور بہت سی ہدایات ملتی ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خم پہ خطبہ ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے جی، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں میں تمہیں اللہ کے نام پہ اپنے اہل بیت کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کی جو شرف ہے، اہل بیت کی جو عظمت ہے، اس کے حوالے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وارن کرنے کے انداز میں امت کو متنبہ کیا کہ وہ اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے آگاہ رہیں اور اس کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کریں۔ ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کی اپروچ کیا ہے اہل بیت کے حوالے سے، تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں، ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں۔ اچھا، جب ہم احادیث پاک میں ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں تو اہل بیت کی عظمت اسلام کے آغاز سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، اس دنیا کے آخر تک چلتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں پھر احتیاطیں بھی ہیں، اس میں ان کا مقام و شرف بھی ہے، امت کے لیے ان کی ناگزیریت بھی ہے۔ واہ، یعنی امت کس طرح سے اپنی بقا کے لیے، اپنی آئیڈینٹی کی کنٹینیوٹی کے لیے اہل بیت کے ساتھ متصل رہنے، اہل بیت کے ساتھ واصل رہنے کی محتاج ہے۔ ماشاءاللہ۔ تنولی صاحب، ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم حقوق پورے کر دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے کہ درود شریف میں وآلہ کہہ لیں اور عزت احترام کریں اور دیٹس اٹ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر ہم احادیث پاک کو سامنے رکھیں تو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہے، آپ سچ میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے بھی یہ روایت ارشاد فرمائی، پڑھی۔ ایک وہ شے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو آسمان سے لٹک رہی ہے اور زمین تک آتی ہے، گویا کہ اللہ کی رسی، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری عطرت ہے، میری آل ہے۔ اتباع ضروری ہے دونوں، اور یہ دونوں جو ہیں جڑے رہیں گے واہ، تاکہ آپ لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آپ سبحان اللہ، سبحان۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہم صرف درود پڑھ کے کر لیتے ہیں، تو اس روایت کے ساتھ الفاظ ملتے ہیں، فَانْظُرُونِي بِمَا تَخْلُفُونِي فِيهِمَا۔ ماشاءاللہ، دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ہے، یعنی جیسے ہم نے بات شروع کی، آپ سے نے آغاز اس انداز سے فرمایا، آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے اللہ اکبر، قرآن حکیم کے بارے میں کس قدر حساس اور عطرت رسول کے بارے میں ویجیلنٹ رہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کیا ارشاد فرمائی ہے۔ جب ہم ویجیلنٹ ہوں گے اپنے رویوں کے اندر، ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد پھر آپ کا ایٹیچیوڈ بدل جاتا ہے، بے شک، آپ کا مائنڈ سیٹ بدل جاتا ہے، اور جب پیروی کی بات شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی حقوق پھر تکلف نہیں رہتا، واہ واہ واہ، اور پھر پوچھنا بھی نہیں پڑتا حق کیا کیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ سارے سوالات جواب میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سارے سوالات اس وقت تک رہتے ہیں جب ہم منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلوب حیات نہیں بناتے۔ کیا بات، ہم نے باتیں سنی، بلا دیں، تو پھر سوالات تو پیدا رہیں گے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ کی کتاب اس امت کو عطا ہوئی۔ آپ سے ارشاد فرمایا، میری عطرت اور میرے اہل بیت اینڈ تک اکٹھے رہیں گے، سبحان اللہ، الگ نہیں رہیں گے۔ اچھا، اب اینڈ تک کیسے رہیں گے؟ دنیا کے اینڈ تک فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اہل بیت میں سے ایک ایسا شخص حکمران نہ بن جائے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، حالانکہ اس سے پہلے زمین جور، ظلم، ستم، استحصال سے بری ہوئی ہوگی، اور اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ سبحان اللہ، گویا آغاز اللہ کی کتاب کی پیروی کی ضمانت جو ہے وہ عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ہوئی، اور اینڈ اس دنیا نے اگر عدل و انصاف دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار کے شہزادے کے ذریعے سے دیکھنا، کیا کہنے، جہاں پہ آ کے پھر یہ اس دنیا کا نظام عدل و انصاف اپنی معراج پہ پہنچ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت اطہار کا ایک خاص منصب ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم ہدایات دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا جب نظام دیکھتے ہیں، قرآن مجید کا جو لاہ عمل دیکھتے ہیں، اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ قابل عمل بھی ہے کہ نہیں، تو فرمایا میرے اہل بیت کو نہ چھوڑنا۔
دیکھیں نا، جب آپ کوئی پروٹوکول جاری کرتے ہیں، جب تک اس کا ساتھ پریکٹیکل پریسیڈنٹ نہ ہو تو اس پہ عمل کے لیے دل میں یقین پیدا نہیں ہوتا کہ عمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو ساتھ بتا دیا میرے اہل بیت کو دیکھیں، سیدہ کائنات کو دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی بہت ہی اہم روایت ہے جسے میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آپ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے فتنوں کا ذکر شروع کیا. اچھا. قیامت کے قریب کون کون سے فتنے ہوں گے؟ کئی فتنے آپ نے ارشاد فرمائے. ان میں ایک فتنہ تھا فتنۃ السرا. فتنۃ السرا. جب اس فتنے کا نام لیا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا فتنہ ہے، یہ تو نام کبھی نہیں سنا. فرمایا یہ فتنہ میرے آل بیت میں سے ایک آدمی کے قدموں کے نیچے سے اٹھے گا. اللہ اللہ. جو یہ سمجھے گا کہ مجھ سے ہے، حالانکہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا. یزعم انہ منی ولیس منی انما ولی المتقون. مسند احمد کی حدیث ہے. وہ سمجھے گا مجھ میں سے ہے، اسے نہیں پتا مجھ میں سے تو وہ ہیں جو متقی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. میرے ساتھ والے تو متقی ہیں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا آل بیت اطہار سراپا تقویٰ ہوتے ہیں. بے شک. وہ قرآن مجید کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہوتے ہیں. اسے تو فرمایا کہ میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو. اس کی جواب دہی بھی ہوگی. اللہ اکبر. یہ وہ احتیاطیں ہیں، یہ وہ اسلام کی تعلیم کا عدل اور اعتدال ہے. ساری ڈائمنشنز کو کے فرامین کور کر کے اس کا احاطہ کر کے ہمیں ایک رہنمائی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز سے پھر آپ اپنی زندگیوں کو اس نظام ہدایت کی روشنی سے منور کر سکتے ہیں.